اگر آپ سیاح ہیں یا گھومنے پھرنے کے شوقین تو یقیناً اگلے سال بھی آپ کے شیڈول میں کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں آپ جانا چاہیں گے۔ پاکستان کی خوبصورت اور تاریخی مقامات کے حوالے سے خصوصی ویڈیو کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کا مقصد وطن عزیز کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو آگاہی فراہم کرنا بھی ہے۔ ہم نے یہاں انہی ویڈیوز میں سے ایسے مقامات کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ تجربہ آپ کے لیے یقیناً ناقابل فراموش ثابت ہوگا۔ وادی نلتر، گلگت بلتستان۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا سے الگ تھلگ اور پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے۔ سید مہدی بخاری کے بقول ٹیلی پیتی کرتی جھیلیں، ایک سحر کی داستان، ایک مصور کا شاہکار جس کے زیر اثر کوئی بھی انسان خود سے بولنے لگے، یہ سب کچھ اکلنے لگے۔ انسان لو بلڈ پریشر کے مریض کی طرح ایک جگہ ساکت ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہ جاتا ہے، اور سننے والا بھی دل پر یوں دستِ تسلی رکھتا ہے کہ روح تک مسیحائی کی تاثیر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب زہلا بانی پل سے شروع ہو کر تاوبر تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں، جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ شنگریلا ریزارٹس، کراکرم ہائی وے کو جگلوٹ کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی ہوئی ایک تنگ، بربری اور خشک پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک اسکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، پہاڑی نالے اور خوش اخلاق لوگ مسافر کا استقبال کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر بنا لکڑی کا قدیم پل عبور کرتے ہی ایک سڑک سیاحوں کی جنت شنگریلا کی راہ لیتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو کہ اسکردو شہر سے بذریعہ گاڑی تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس میں موجود ریسٹورنٹ ہے، جو کہ ایک ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپورسن واقع ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے لگتی ہیں۔ واخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے، جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ کراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی اس خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ویڈیو ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے۔
دیوسائی ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے جو اپنے کسی بھی مقام پر 4000 میٹر سے کم بلند نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کے اس قدرے ہموار میدانوں کی زمین پر ہزارہ رنگ کے شوخ جنگلی پھول تو جا بجا کھلتے ہیں، مگر کہیں ایک بھی درخت نہیں ملتا۔ شوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑیوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ راما میڈو استور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں واقع ہے، جسے شمال کی خوبصورت ترین دیہات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کا حسین میدان ہے جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ سید مہدی بخاری نے اس جگہ کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے: کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں اور ان کے ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوش باش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی راما گاؤں کی پہچان ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا برف دودھیا پانی ہو، پانی کے کناروں پر میدان میں جا بجا بھیڑیں گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے عقب میں پہاڑی ڈھلوان پر ٹکا چیڑ کا جنگل ہو اور اس کے اوپر چونگڑا کی برف پوش چوٹی کے ساتھ نانگا پربت کی جنوبی دیوار ہو، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے گزر رہے ہوں، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑا سا آئینہ منعکس ہو کر ہر جگہ اجال دے، تو یقینی طور پر آپ راما میڈو میں ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان کے یہ علاقے بہت زیادہ خوبصورت لگے اور آپ کے دل کو بہت زیادہ بھائے تو پارٹ 2 کے لیے کمنٹ کریں اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت جلد پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔